بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی جنوں بھی دئیدا پھکا ہی دئیدا ہے آج کل وہ مرزا لٹ وہ دیاں بھی چیکاں نکلدیاں پئیاں جے میں کہا توں سارے نوں اگے لایا کھلوندا نہیں تو تینوں میں کہا تاری سٹ کرے گا ہاں اسی بڑیاں بڑا سدھا کر تو شے ہی کوئی نہیں اے جی میں کہندا بابے شے ہی کوئی نہیں میں کہوں تیرا ابا ہے نہیں ساڈا کی قصور آ اپنا لب مرے تو ساڈے بابیاں نوں پے گیا کو گل کرن والی ان بزرگوں نے پورے اس خطے میں اسلام پھیلایا اور آج یہ بزرگ دشمن اور اسلام دشمن یہ بیرونی آلائے کار اور ایجنٹ کمریاں چ بیٹھ کے بک بک کردا بیٹھا ہے چپ چپ تو ممتاز قادری دی ایک سٹ دی مار نہیں ہے اپنی اوقات چ رہے جیڑا کو بہت پاٹے کھائے اپنی اوقات چ رہے اسی حضور دی اہل بیت ہوئے یا صحابہ ہون یا حضور دی امت دے ولی ہون اونا دے نا تے جان دینا بھی جاننے تے لینا بھی جاننے جان دینا بھی جاننے تے لینا بھی جاننے جان دینا بھی جاننے تے لینا بھی جاننے ہاتھ چوک کے بولو جڑا جڑا غیرت والا بندہ بیٹھا تماشا بنایا ہے جناب سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں اور میں کہوں گا جنہوں نے یہ کتا پالا ہے اس کو لگام ڈالو اور اس کی زبان بند کرو یہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے قبل اس کے کہ کوئی نیا ممتاز قادری آ جائے پھر تسی کہنا ہے مولوی قانون ہاتھ لیندے نے مولوی نہیں لیندے یہ ساڈے پتہ نہیں کنے دیوانے بیٹھے نے جنہاں دے بزرگاں نوں اکو کتا بھونکدا ہے تے جے دا کدی کسے دے ہتھیں چڑھ گیا نا تے دا لبنا ککھ نہیں قانون صاحب کو چاہیے کہ اٹھ کھڑے ہوں قانون صاحب تم نے بڑا سو لیا ہے قانون صاحب حرکت میں آئیے او قانون صاحب پھر تو ساڈے ترلے کرنے نے آج اسی تیرے پہ کرنے ہاں جس کو سمجھ آ رہی 5 کلو دا سیر نہ ہلاؤ منہ بول کے میں دسو بھی میں صحیح کہہ رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے اب یہ عجیب بات ہے ہم کوئی بات کریں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو ٹیڑھ چ درداں اٹھتی ہیں کئی مرن والے ہو جاندے نے شیخ سعدی شرازی جا رہے تھے پھر صاحب آپ کی توجہ حضور اور جتنے علماء مشائخ بیٹھے ہیں سب کی توجہ شیخ سعدی جاندے پہ سن تو کتا پہ گیا تے کتا کو بے نسل ہی سی ہوندا ہی بے نسل ہے وہ دوڑیا نا آپ نے ایک وٹا نظر آیا وٹا چکن لگے تو وٹا زمین دے وچ نہ دبیا سی تھوڑا جہا اور جویں پورے آ ہوندا ہے ہن گل سن کے سنی بندہ بولے دعا نہیں اور جڑا بولے گا وہی سنی ہوئے گا اے میری گل یاد رکھ لیا جے مہر لگ جانی ہے نا اچھا شیخ سعدی نے جدو وٹے نو ہاتھ پایا نا تو وٹا کوئی نہ آپ نے فرمایا یار عجیب لوگ ہو گئے نے کتے کھلے چھڈے نے وٹے بننے نے واہ 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 کیا بات سمجھ آ رہی ہے اے جڑے کتے کھلے چھڈے جے نا جڑے اہل بیت تے پونکدے جے صحابہ تے پونکدے جے اہل بیت تے پونکدے جے انہاں نو بن لو نہیں تو وٹے صدا بننے کوئی نہیں رہنے توجہ ہے سب حضرات کی گرامی قدر حضرات اب اگلا مسئلہ بھی درویش توجہ اگلا مسئلہ بھی بڑا سننے والا مسئلہ ہے اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے محبوب پاک نے فرمایا 2 چیزیں ہیں آپ کو کہتا صحابہ کا ذکر نہیں اور گال سنو بھائی نبی پاک نے نسخہ دیا ہے قیامت تک کے لیے صحیح بندہ وہ ہے گمراہی سے وہ بچے گا جس کے پاس 2 چیزیں ہوں گی قرآن اور اہل بیت چونکہ قرآن نے بھی قیامت تک چلنا تھا اور صحابہ نے بھی قیامت تک چلنا تھا اب اہل بیت نے بھی صحابہ تو چل نہیں سکتے تھے چونکہ صحابی کیسے بنتا ہے نسل در نسل نہیں بنتا صحابی یہ یاد رکھ لیجئے صحابی عبادت سے نہیں بنتا صحابی فقط مصطفیٰ کی نگاہ سے بنتا اب جب میرے آقا پردہ فرما گئے تو صحابی نے تو قیامت تک چلنا نہیں تھا انہوں نے تو پردہ کر جانا تھا آخری صحابی لوگوں نے لکھا ہے 110 ہجری تھا یا 120 تھا جب وہ پردہ فرما گئے آل رسول اور قرآن قیامت تک تو نبی پاک نے وہ چیزیں دی جو قیامت تک چلنی تھی جس بندے کے پاس یہ 2 چیزیں ہوں گی وہ سچا ہوگا دوبارہ پھر جس کے پاس 2 چیزیں ہوں گی وہ سچا اب جتنے بندے ہیں میں اکثر کہندا ہونا جناب میں کہو ایتھے لائن بناؤ تلاشی دیو قرآن ہے کہندے ہاں جی قرآن ہے اسی آپ ہی بنائی دے نے تراویحاں بھی پڑھتے ہیں اچھا تو میں نے کہا کبھی حسین کی محفل کی ہے اہل بیت کی محفل کی ہے نبی پاک کے گھرانے کی محفل کی ہے اوتھے آ کے فیل تو میں کہا تہاڈے کول قرآن تے ہے لیکن اہل بیت ہے نہیں اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے دوسری طرف آ گئے جناب اہل بیت کے نعرے گل تے اہل بیت میں کہ حافظ قرآن کڈ قرآن کے کاری لیا وہاں یہ نہیں ملتے ایک کے پاس قرآن ہے اہل بیت نہیں
دوسرے کے پاس اہل بیت ہے، قرآن نہیں. ایک سنی ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے میں دامن اہل بیت ہے. اللہ کی رحمت سے سچا بھی سنی ہے. بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ تو اہل بیت سے پیار کرنا ہے تو ایسا پیار کر، قرآن بھی ہو اور اہل بیت. یہ پاک نے کیا فرمایا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں من اراد التوکل فلیحب اہل بیتی، من اراد ان ینجو عذاب القبر فلیحب اہل بیتی، من اراد دخول الجنہ فلیحب اہل بیتی. ترجمہ بھی سنی تے چاس نال بولنا ہی. فرمایا جس کا جی چاہے اللہ مجھے توکل کی دولت دے دے، فرمایا میری اہل بیت سے پیار کر لے. جس کا جی چاہے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے، فرمایا میری اہل بیت سے پیار کر لے. جس کا جی چاہے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، فرمایا میری اہل بیت سے پیار کر لے. اب آخری حدیث شریف جس میں یہ سارا نچوڑ آ جائے گا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ادھر دیکھیے حدیث سن لیجئے. اور میں نے پہلے آپ کو کہا ہمارے پاس حدیثوں والا مال ہے، ہمارے پاس دوسرا مال نہیں ہے جو شاید کئیوں کے کانوں کا چسکا پورا کرے گا. ہمارے پاس وہ نہیں، یہ ہے. اور یہ ہے وہ چیز جو تمہارے دلوں کا زنگ اتارے گی اور تمہیں پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے. میرے بھائی، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجاتی. اب یہ حدیث مصطفیٰ ہے. اب اس کا ترجمہ سن لیجئے. اور یہ پیغام بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اختتام بھی ہے. اور وہ کیا ہے سنو. میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت فرمائی، چیزیں تم نے خود گنی ہے، جس نے مجھ سے محبت فرمائی. دوسری بات فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت فرمائی. تیسری بات جس نے میری اہل بیت سے محبت فرمائی. چوتھی بات جس نے میری بیویوں سے محبت فرمائی. پانچویں بات فرمایا ان کے خلاف کبھی نہ بولا. یہ بھی ضروری ہے، پیار بھی سب کا ہو اور کسی کے خلاف زبان بھی نہ کھولے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب یہ بندہ مرے گا جہاں ہم ہوں گے وہاں پیار کرنے والا بندہ بھی ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں، آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم. اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ نہ ہو رہی ہے. آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیز بشر ہے، یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں. آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں. تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں. کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں. آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں تو لے آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں. اور تھوڑی جرت کریں، آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے. آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی. میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں اور امام بہقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، بیان کرنے والی ہیں. علامات النبوہ کی حدیثیں آپ کہتے ہیں چھپائیں. اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو علامات النبوہ والی حدیث ہے، کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا. کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں.
تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی، بتا دی کہ یہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں عمار بن یاسر کا خطبہ ہے. صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں. کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھیں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار بن یاسر کو تیار کرنے کے لیے، یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے، مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار بن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں، اوپر والی سیڑھی پہ عمار بن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا، حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار بن یاسر کی، 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے، 3-4 گنا ان کی عمر تھی، لیکن اہل بیت کا احترام کیا. خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، غلطی اپنی جگہ ہے، پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، علی کی نہیں اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے، آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب. میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے 1 مد یعنی 600 گرام خیرات کی، آدھا کلو، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران، حالانکہ دونوں مسلمان تھے، دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا، فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار، تکلیف اٹھانا، اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. میں تم لوگ یہ کر رہے ہو، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء، مؤلفۃ القلوب، آل امیہ، ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر. تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے. اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تک ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے. میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لعنت کی ہے، حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے. یہ ہے لعنتی خود ہو گئے نا، جب مولا علی پہ لعنت کی تو لوٹ آئی. مسند ابی اعلیٰ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ام سلمہ نے کہا تھا، شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوٹ نوٹ کے اوپر، کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ ہم کب کہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا؟ جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت، سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، تو یہ لعنت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ باللہ، کیونکہ علی سے محبت کرنے والا پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. اور نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بابے، پرانے بزرگ جھوٹے ہو. صحیح مسلم کھولو 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث، لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ ہیں، مٹی والے ابن ابی طالب پر لعنت، یہ الفاظ موجود ہیں. سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے، تنقید نہیں ہے. اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے؟ کہیں گے نہیں. تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا؟ شیعہ کا ابا کون ہے؟ رافضیوں کا ابا کون ہے؟ آل امیہ. تو لہذا شیعہ نو میں کہنا کہ تسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا آپ لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں. یہ سب مجرمین آل امیہ ہے، اور یہ آل امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں نبی اسلام کی بعثت سے پہلے چل رہی تھی، صدیوں سے چل رہی تھی.
وہ تو پھر اللہ نے بنو ہاشم کو نبوت کے لیے چنا، تو ان کو یہ پھر جیلسی ہضم نہیں ہوئی، وہ چیز آگے چلتی رہی. خیر چھوڑ دیں، ایک تلخ ٹاپک ہے.